حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جب اس کلام کو پڑھنے والا جب وقت تمام ہونے پر فوت ہوتا ہے، نہلانے والے اسے غسل دے رہے ہوتے ہیں تو اس کلام کا پڑھنا اس کے سرہانے آتا ہے، جب غسل دے دیتے ہیں تو اس کے سینے اور کفن کے درمیان آ جاتا ہے، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور منکر نکیر آ جاتے ہیں تو میت یا میت کے لیے اس کلام کا پڑھنا اس کے اور فرشتوں کے درمیان آ جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ان کے اعمال کا حساب لینے دو اور پیچھے ہٹ جاؤ، ہمیں سوال کرنے دو۔ ان کلمات کا پڑھنا کہتا ہے، باخدا میں اس سے الگ نہیں ہوں گا۔ فرشتوں سے کہتا ہے، اگر تمہیں کوئی حکم ملا ہے تو تم جانو۔ پھر اپنے پڑھنے والے کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، مجھے جانتے اور پہچانتے ہو؟ وہ مردہ کہتا ہے، نہیں۔ ان کلمات کا پڑھنا کہتا ہے، میں وہی ہوں، تو نے مجھے پڑھا تھا اور تو بے فکر ہو کے سو جا، تجھے کوئی عذاب نہ ہوگا۔ حتیٰ کہ ان کلمات کا پڑھنا اس کو جنت تک لے جاتا ہے۔ وہ کلام یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، کیا قبر میت کے ساتھ کلام کرتی ہے؟ حضرت امام ترمذی نے حدیث ترمذی شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مصلی پر تشریف فرما ہوئے تو لوگوں کو دیکھا وہ مسکرا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اگر تمہیں موت یاد ہو تو تم ہنسنے نہ پاؤ، لہذا موت کو یاد رکھا کرو، کیونکہ ایسا کوئی دن نہیں گزرتا جب قبر اس سلسلہ میں کلام نہ کرتی ہو۔ قبر آواز دیتی ہے، میں پردیس ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں دھوئیں اور آگ کا گھر ہوں، میرا پیٹ سمندر سے بڑا ہے اور اس کی گہرائی سے گہرا ہے۔ جب اس میں مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو یہ قبر اسے کہتی ہے، مبارک ہو، تم مجھ پر چلنے والوں میں سے پیارے ہو، آج تم میرے سپرد ہوئے ہو، تم ان قریب دیکھو گے میں کیسے حسن سلوک سے پیش آؤں گی۔ چنانچہ قبر حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جب کافر یا گنہگار دفن ہوتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے، تجھے مبارک نہ ہو، تو میری پیٹھ پر چلنے والوں میں سے بہت برا ہے، آج تو میرے سپرد ہوا ہے اور میرے پاس آ گیا ہے تو دیکھو میں تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی ہوں۔ چنانچہ قبر مل جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کر کے دکھایا کہ یوں پیوست ہوتی ہیں۔ بعد ازاں اس پر 70 اژدہے مسلط کیے جاتے ہیں۔ اس دنیا پر پھونک مار دے تو یہاں رہتی دنیا تک کوئی چیز نہ اگ سکے گی، اور پھر وہ اسے ڈستے رہتے ہیں۔ یہ سلسلہ یوم حساب تک جاری رہے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کی کیاریوں سے ایک کیاری ہوتی ہے یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو قبر کہتی ہے، اے ابن آدم، تجھ پر افسوس ہے، تجھے میرے بارے میں کس نے دھوکے میں رکھا؟ تو نہیں جانتا کہ میں آزمائش کا گھر ہوں اور مجھ میں گھپ اندھیرا ہے، میں تنہائی اور دھوئیں کا گھر ہوں، تو میرے قریب سے اکڑ کر گزر جاتا تھا، کوئی نیک ہوا تو اسے مناسب جواب دے گا، یہ تو اچھائی کا کہا کرتا تھا اور برائیوں سے روکا کرتا تھا۔ فرمایا، قبر کہتی ہے، اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو میں اس کے لیے تر و تازہ دکھائی دوں گی، اس کا جسم نور بن جائے گا اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کے خاص قرب میں چلی جائے گی۔ حضرت ابو امامہ الباہلی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع الغرقد میں 2 قبروں پر تشریف لے گئے، ساتھیوں سے دریافت فرمایا، کیا تم نے یہاں فلاں شخص اور فلاں عورت یا فلاں فلاں مرد کو دفن کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، ہاں۔ فرمایا، ایک کو اٹھا کر ابھی ابھی مارا جا رہا ہے، باخدا اسے اس قدر مارا گیا ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹنے سے نہیں بچی، اس کی قبر آگ سے بھر گئی ہے، وہ اتنا چیخ رہا ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ سب اس کی چیخیں سن رہے ہیں۔ اگر تم دلوں میں میل اور بے فائدہ گفتگو سے پرہیز کرتے تو ایسے ہی سنتے جیسے میں سن رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ تو پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا، اور دوسری مرد یا عورت کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ لوگوں کا گوشت کھاتا تھا، یعنی چغل خور تھا،
حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات میں نے 2 آدمی دیکھے ہیں جنہوں نے میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے ارض مقدس میں پہنچا دیا۔ اچانک میں نے ایک آدمی بیٹھا ہوا دیکھا اور دوسرا ہاتھ میں مڑا ہوا چھرا لے کر اس کی بانچیں پیچھے تک چیر رہا تھا۔ جب وہ دوسری بانچ کو چیرتا تو پہلی اصل حالت میں آ جاتی، وہ دوبارہ اسے چیر دیتا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ دونوں فرشتے کہنے لگے آگے چلیے۔ چنانچہ مجھے لے کر ایک ایسے آدمی کے پاس پہنچے جو پیٹ کے بل گرا پڑا تھا اور دوسرا آدمی پتھر لے کر اس کا سر کچل رہا تھا۔ جب وہ مارتا تو پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور ٹکڑے اکٹھے کرنے جاتا تو اس کا سر اصل حالت پر آ جاتا۔ وہ اسے دوبارہ مارنے لگتا۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی آگے چلیے۔ میں نے تنور کی طرح کا ایک سوراخ دیکھا جو اوپر سے تنگ اور نیچے سے کشادہ تھا، اس میں آگ جل رہی تھی۔ اس میں ایسے لوگ تھے کہ شعلوں کے ساتھ نکلنے کی کوشش کر رہے تھے اور یوں لگتا تھا کہ نکل جائیں گے، لیکن آگ بجھ جاتی تو پھر نیچے چلے جاتے۔ اس میں مرد اور عورتیں بھی تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان دونوں فرشتوں نے کہا آگے چلیے۔ ہم آگے گئے تو خون بھری نہر بہہ رہی تھی، اس میں آدمی کھڑا تھا، دوسرا پتھر لیے نہر کے کنارے پر تھا۔ نہر والا آدمی جب باہر نکلنے لگتا تو کنارے والا منہ میں پتھر مار کر اسے واپس کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ دونوں فرشتوں نے کہا آگے چلیے۔ چنانچہ ہم آگے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں فرشتوں سے کہا تم نے رات بھر اتنا پھرایا، بتاؤ میں نے کیا کیا دیکھا؟ ان دونوں فرشتوں میں سے ایک نے عرض کی جس کی باچھیں چیری جا رہی تھیں، باچھوں والا تو کذاب تھا، یہ بڑا جھوٹ بولنے والا تھا، اس کے ساتھ یہ عمل قیامت تک جاری رہے گا۔ اور وہ جس کا سر کچلا جا رہا تھا وہ عالم تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سکھایا اور وہ رات میں سوتا اور دن کو اس پر عمل نہیں کرتا تھا، اس کے ساتھ قیامت تک یہ کام ہوتا رہے گا۔ اور تنور والے زانی تھے اور جسے آپ نے نہر میں کھڑے دیکھا وہ سود خور تھا۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا خون کی نہر میں تیرنے والا کون تھا؟ فرمایا فرشتے نے کہا سود خور تھا اور قبر میں خون قیامت تک اس کی خوراک ہوگی۔ آپ نے پوچھا جس کا سر کچلا جا رہا تھا وہ کون تھا؟ فرمایا فرشتہ بولا وہ ایسا آدمی ہے جس نے قرآن مجید سیکھا، اسے بھلا دیا اور اس کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھتا تھا۔ وہ قبر میں جب بھی سونا چاہے گا فرشتے سر کچل دیں گے اور قیامت تک سونے نہیں دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلہ رحمی کی ایک وسیع داستان جو ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ جب 13 سالہ مشرکین مکہ کا دور ظلم و بربریت اس کی آنکھوں کے سامنے ختم ہو جاتا ہے اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار ہر گوشے سے آ جاتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذائیں پہنچاتے تھے، آپ کی راہ میں کانٹے بچھانے والے، پتھر مار مار کر لہو لہان کر دینے والے، کوڑا کرکٹ سر پر پھینکنے والے، جانور کی غلاظت بھری اوجڑی عین سجدے کی حالت میں ڈالنے والے، تمسخر اور طنز کے زہر میں بجھے ہوئے تیر ہر وقت برسانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے آپ کے چاہنے والوں کے گلے میں رسی ڈال کر بازاروں اور گلیوں میں گھسیٹنے والے حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے تسلیم کرنے کے جرم میں انتہائی سفاکی اور بربریت سے ذبح کر دینے والے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دونوں ٹانگوں کو مختلف اونٹوں کے ساتھ سمت مخالف اونٹوں کو بھگا کر درمیان سے چیر دینے والے آپ کے شفیق چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ناک، کان اور ہونٹ کاٹ کر شکل بگاڑ دینے والے، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ نکال کر چبانے والے، شہر مقدس مکہ مکرمہ کی پاکیزہ سرزمین سے ہجرت پر مجبور کرنے والے، سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں ایک مجرم و بے بس کی حیثیت سے وہاں کھڑے ہیں۔ فتح حاصل ہونے کے وقت ان سے انتقام لینے میں کچھ مانے بھی نہ ہو، ایسے میں وہ آمنہ کا محل، امن کا دائی، حلیمہ کا دلارا، حلم و بردباری کا پیکر، قبیلہ سعد سے دودھ پینے والا، سعادتوں کی تقسیم کنندہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جوش میں آتی ہے اور فاتح مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج میرے چچا جان سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرا کے کلیجہ چبانے والی ہندا کے خامند کے لیے حکم نافذ کرتا ہوں کہ آج نہ صرف یہ کہ اسے عام معافی دی جاتی ہے، بلکہ آج جو اس
اس کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے کہ ہم نے اس گھر کو بھی دارالامان بنا دیا ہے۔ حکم ہوتا ہے جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اسے کچھ نہ کہا جائے گا، جو صلح کی پیشکش کرے اس سے صلح کی جائے گی۔ وہ نہ ان پر پانی بند کرتا ہے، نہ ان کو غلام بناتا ہے، نہ ان کی عورتوں پر غاصبانہ قبضہ کرتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت کرتے ہیں کہ اے شہر مکہ والو، بتاؤ تم سے آج کیا سلوک کیا جائے؟ ایک طرف سے آواز آتی ہے آپ بھی کریم ہیں، آپ کا باپ بھی کریم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھوں کو معاف فرما دیا۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا، جب تہجد کے وقت قرآن کریم پڑھنے والا جب وقت تمام ہونے پر فوت ہوتا ہے، نہلانے والے اسے غسل دے رہے ہوتے ہیں تو قرآن مجید اس کے سرہانے آتا ہے، جب غسل دے دیتے ہیں تو قرآن مجید اس کے سینے اور کفن کے درمیان آ جاتا ہے، جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور منکر نکیر آ جاتے ہیں تو قرآن مجید اس کے اور فرشتوں کے درمیان آ جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ہمیں سوال کرنے دو، قرآن مجید کہتا ہے با خدا میں اس سے الگ نہیں ہوں گا، فرشتوں سے کہتا ہے اگر تمہیں کوئی حکم ملا ہے تو تم جانو، قرآن مجید پھر اپنے پڑھنے والے کی طرف دیکھ کر کہتا ہے مجھے جانتے ہو؟ وہ مردہ کہتا ہے نہیں، قرآن مجید کہتا ہے میں وہی قرآن ہوں جس نے تجھے رات بھر جگائے رکھا اور دن کو پیاسا رکھا، تیری خواہشات کانوں اور آنکھوں کو روکے رکھا، اب تم دیکھو گے میں تمہارے لیے ایک سچا دوست ثابت ہوں گا، خوش ہو جاؤ۔ منکر و نکیر کے سوال و جواب کے بعد اب تمہیں کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ مردہ اور قرآن مجید میں گفتگو سن کر یہ فرشتے چلے جاتے ہیں، پھر قرآن مجید اپنے رب کے ہاں حاضر ہو کر اس کے لیے اوپر اور نیچے بچھانے کے لیے جنتی چادریں مانگتا ہے، چنانچہ جنتی چادریں اسے دے دی جاتی ہیں، ساتھ ہی روشنی کی قندیل اور جنت کی خوشبو بھی دی جاتی ہے۔ اس سارے سامان کو پہلے آسمان کے 1000 مقرب فرشتے اٹھاتے ہیں، قرآن کریم ان سب کے آگے آگے ہوتا ہے اور قرآن مجید قبر میں واپس آ کر پوچھتا ہے میرے بعد اداس تو نہیں ہوئے؟ میں تیرے لیے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا اور یہ سامان لایا ہوں۔ چنانچہ فرشتہ قبر میں داخل ہو کر اسے اٹھاتے ہیں اور چادر بچھاتے ہیں اور دوسری چادر پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں، یاسمین خوشبو اس کے سینے کے پاس رکھتے ہیں، پھر وہ اسے اٹھا کر دائیں کروٹ لٹاتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں اور وہ بستر پر آرام کرتا ہے اور لیٹے لیٹے فرشتوں کو آسمان چڑھنے تک دیکھتا رہتا ہے۔ بعد ازاں قرآن کریم قبلہ کی طرف آ جاتا ہے اور جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے قبر میں اس کے لیے وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال کی ہوئی، چراگاہ میں جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چراگاہ میں بکریوں کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک دن ایسا خوفناک اور افسوسناک حادثہ چراگاہ میں پیش آیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے بھاگم بھاگ کر آئے، ان کا سانس پھولا ہوا تھا، جلدی اور خوف میں ان کے منہ سے صحیح طرح سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ بچے کہنے لگے اماں ہمارے قریشی بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 آدمی پکڑ کر لے گئے ہیں اور ان کو لٹا کر آپ کے پیٹ پر چھرا چلا دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ گفتگو اپنے بچوں سے ملاحظہ فرمائی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ سر پر ہاتھ رکھ کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی اے میرے مالک و مختار، میرے اللہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ آپ کے پیٹ کو چاک کر دیا۔ آپ کہتی ہیں مجھے اس وقت کچھ سوجتا نہ تھا، میں بے ساختہ جنگل کی طرف بھاگ نکلی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے دل میں طرح طرح کے گمان آ رہے تھے کہ 2 آدمی قریشی بھائی پکڑنا، لٹانا، پیٹ چاک کرنا، یا الہی خیر اس وقت جیسے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ کہتی جا رہی تھی کہ ایسا صدمہ کسی کو نصیب نہ ہو۔ میں بھاگی جا رہی تھی اور بچے بھی میرے ساتھ بھاگے جا رہے تھے، لیکن جب بکریوں کے ریوڑ کے پاس پہنچی تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح سلامت کھڑے تھے، لیکن کچھ سہمے سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوئی تو میں نے اپنی باہیں پھیلا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تب میرے ساتھ آ کر میرے سینے کے ساتھ چمٹ گئے۔ فرماتی ہیں اس وقت میرے سینے میں جیسے ٹھنڈ پڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس کو چوما۔ فرماتی ہیں جب میرے حواس بحال ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا بیٹے کیا ہوا تھا؟ آپ کہنے لگے دو سفید پوش آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹایا، میرا سینہ چاک کیا، اندر سے دل نکالا، نہ جانے کیا کیا، پھر سینے میں دل رکھ کر سینہ ٹھیک کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روداد سنی تو میں گھبرا گئی۔ میں سوچنے لگی کہیں ہوائی چیزوں کا اثر نہ ہو، یعنی کوئی جادو نہ ہو۔ بس فوراً دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اب دیر نہیں کرنی چاہیے، بیگانہ مال ہے واپس کر دینا چاہیے، کہیں کوئی ایسا ویسا واقعہ نہ ہو جائے جس سے خود کو معاف نہ کر پاؤں۔ اس وقت پوری بستی میں دھوم مچ گئی کہ قریشی بچے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ دونوں سفید پوش آئے، انہوں نے لٹایا، سینہ چیرا، دل نکالا، ان کو دھویا، کچھ نکال کر باہر پھینکا، پھر دل سینے میں رکھ دیا، سینہ ٹھیک کر دیا، اور سینے پر کوئی زخم کا نشان بھی نہیں ہے۔ پھر لوگ چہمگوئیاں کرنے لگے، عجیب بچہ ہے، اس کا ہر رنگ ہی انوکھا اور نرالا ہے، بت خانے جاتا نہیں، جاتا ہے تو بت قدموں پر گر جاتے ہیں، جھوٹ بولتا نہیں، بولنے بھی نہیں دیتا، اس کے گھر والوں کا بھی رنگ بدل گیا ہے، غربت تھی، شان بے نیازی نے اپنا رنگ جما دیا ہے، جس صحرا میں جاتا ہے خشک اور بنجر زمین سبزہ زار بن جاتی ہے، اس کے کھیل بھی انوکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بھی نرالی ہیں۔ اب یہ واقعہ کوئی معمولی بات نہیں لگتا۔ حارث اور شیما اور عبداللہ ہم سب گھبرا گئے تھے، دل ٹوٹ پھوٹ گئے تھے، ہم سب بجھ کر رہ گئے تھے، اے خدا یہ کیا ماجرا ہے۔ کافرہ پھر سے مکہ کی طرف روانہ ہونے کی تیاریاں کرنے لگا، فوراً سامان تیار کیا اور چل پڑے۔ ہمارے اس قافلہ کی مکہ میں خبر نہ ہو سکی، ورنہ یقیناً کوئی تو استقبال کو آتا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ پہنچے تو گھر والے حیران ہو گئے اور پریشان بھی۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھ سے بار بار پوچھا حلیمہ سچ سچ بتاؤ اتنے چاؤ کے ساتھ تم انہیں ساتھ لے کر گئی تھی، خود بخود اے حلیمہ بغیر اطلاع واپس کیوں آ گئی ہو؟ حلیمہ سعدیہ پہلے تو ڈرتے ڈرتے بات ٹالتی رہی، آخر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اصرار پر سارا واقعہ سنا دیا تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شاید خبر تھی، مجھے تو ان کے اعتماد پر حیرت ہوئی، اس پر کسی پریشانی کا اظہار نہیں کیا بلکہ مجھے تسلی دیتے ہوئے فرمانے لگیں اے حلیمہ فکر نہ کر، میرے لال کو کچھ نہیں ہوگا، ان پر کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی، اے حلیمہ غم زدہ نہ ہو، یہ بچہ کبھی ضائع نہ ہوگا، کبھی گم نہ ہوگا، بلکہ ساری کائنات، سارا جہان، ساری دنیا اس کے اندر آ کر گم ہو جائے گی۔ میں نے امانت ان کے اہل کے سپرد کر دی تو جیسے قرار آ گیا، سکون مل گیا، جیسے کسی نے میرے دل پر مرہم رکھ دیا۔ میرے مالک تیرا شکریہ، اس امانت میں مجھ سے کوئی خیانت نہ ہوئی، شاید اب بچھڑتے ہوئے بھی میرا وہی حال ہوتا جو پہلی دفعہ ہوا تھا، لیکن اب کہ ایسا نہ ہوا بلکہ امانت اہل کے سپرد کر دینے پر سکون مل گیا ہے۔ ویسے مجھے ایک نشہ سا تھا کہ میں ایک عظیم شخص کی ماں ہوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالا ہے، یہ نشہ بھی کچھ دیر بعد اتر گیا۔ ہر وقت ایک آواز آنے لگی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ایک آواز، بس ایک ہی آواز دنیا کہتی ہے کہ حلیمہ نے تو نبی کو پالا ہے، پر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اس نبی نے ہمیں پالا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔